والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح کریں گے۔ ابھی میں نے پہلے تعوذ پڑھا اور اس کے ساتھ تسمیہ، تو سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہم تھوڑی سی تعوذ اور تسمیہ کی اہمیت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود کے شر سے، اور شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں شین طا نون کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی دور، گہرا، یعنی اللہ کی رحمت سے بہت دور، اور اسی طرح سے الرجیم یعنی پتھر مار کر بھگایا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لاتے ہیں، خاص طور پر جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن کی روح سے ہی تعوذ پڑھنا فرض ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو اللہ کی پناہ میں آ گئے کرو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ ہم اللہ کے بندے بنیں، کہ ہم اللہ کی کتاب کو کھول کر سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور و فکر کرنے والے بنیں اور اس سے ہدایت پانے کی نیت سے قرآن کو کھولیں، تو اس لیے وہ بھی اتنا ہی زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں تعوذ پڑھنا ضروری قرار دے دیا گیا، اور اس چیز سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے زیادہ تعوذ سکھائے ہیں۔ شیطان کے حملے اتنے سخت ہو سکتے ہیں کہ جب انسان خاص طور پر ہدایت کی راہ پر چلنے کا طلبگار ہو جاتا ہے، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سمپلسٹ ہے جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے تعوذ ہیں جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو تسمیہ کہا جاتا ہے یا بسملہ بھی اس کو کہتے ہیں، تو یہ وہ کلمہ ہے کہ جو بہت برکت والا اور بہت کامل اور بہت شرف والا کلمہ ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 3 ذاتی نام ہیں، اور اللہ کے 3 ذاتی ناموں سے جب ہم اپنے کسی بھی کام کی ابتدا کرتے ہیں تو وہ کام برکت والا ہو جاتا ہے، وہ بہترین طور پر انشاءاللہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ آپ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی چاہے قرآن ہو، چاہے نماز ہو، چاہے وضو ہو، کھانا ہو، پینا ہو، ہر کام سے پہلے ہمیں بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 نام ہیں، اللہ، الرحمن اور الرحیم، اور یہی 3 نام ہمیں شروع ہی میں سورۃ الفاتحہ میں بھی ملیں گے۔ تو انشاءاللہ جب ہم سورۃ الفاتحہ اب پڑھتے ہیں تو ہم ان 3 ناموں کا بھی خلاصہ دیکھ لیں گے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس کا معنی ہے کھولنے والی، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کھل رہی ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل آئے ہیں احادیث میں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس صورت کے جیسی کوئی صورت نہ تو تورات میں ہے، نہ انجیل میں، اور نہ ہی خود قرآن میں اس کی مثل کوئی اور صورت ملتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس اثنا میں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آسمان سے کوئی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے کہ جو پہلی دفعہ کھولا گیا ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اور پھر اس سے ایک فرشتے کا نزول ہوا کہ جو فرشتہ کبھی اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا، اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ خوشخبری پائیے دو نوروں کی کہ جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرے البقرہ کی آخری 2 آیات۔ سورۃ الفاتحہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں، مثلا اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کو ام القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے 4 ذاتی نام لگاتار آتے ہیں، اللہ، رب، الرحمن اور الرحیم۔ اور اسی طرح سے اس کو السبع المثانی بھی کہا گیا ہے، 7 بار دہرائی جانے والی آیات، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورۃ الفاتحہ جس رکعت میں مس ہو جائے تو وہ رکعت باطل ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں کہ جس نے فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ اپنی رکعت میں نہیں پڑھی۔ اور ایک اور بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کو السبع المثانی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہترین ثنا بیان کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے یہی القرآن العظیم بھی ہے، پھر اسی طرح سے یہ سورۃ الشفا بھی ہے، اس کا رقیہ بھی کیا جاتا ہے، اس کا دم بھی کیا جاتا ہے، اور بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے سانپ کے کانٹے کا ایک کسی قبیلے کے سردار کو دم کیا اور وہ اچھا ہو گیا، تو یہ اس کا رقیہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس سورہ کا ایک اور اہم نام الصلاۃ بھی ہے، اور جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے الصلاۃ کو، اور وہاں پہ مراد آگے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سورۃ الفاتحہ ہے، کہ میں نے الصلاۃ کو یعنی نماز کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، کہ اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو میرا بندہ مانگے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر اسی طرح سے جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ آیت ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ کا الحمدللہ کہنا پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ سب تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ پرفیکشن کو پہنچی ہوئی تمام صفات صرف اللہ ہی کے اندر ہیں، اور اسی لیے پھر تعریف اسی ہستی کی جا سکتی ہے کہ جو پرفیکٹ ہو۔ اور تعریف کے علاوہ ہر شکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، کیونکہ ہر نعمت دینے والی ہستی بھی وہی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر کھانے پر اور ہر پینے پر اللہ کی حمد کرے۔ پھر اس کے بعد رب العالمین، کس کے لیے حمد ہے؟ للہ، اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ الالہ سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے معبود، اور اس کا ایک اور معنی جو لغت میں کیا گیا ہے کہ وہ ہستی جو حیرت میں ڈال دے۔ اور بعض علماء اس بات کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو ہمیں ہمارے رب کے بارے میں حیرت میں اضافہ فرما، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت عطا فرما کہ ہم
حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنے کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنا پرفیکٹ ہے۔ پھر اسی طرح سے رب اللہ تعالیٰ کا دوسرا ذاتی نام، اور رب کہتے ہیں اس ہستی کو کہ جو پیدا کرے، پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے، پھر اس کے معاملات کی تدبیر بھی کرے، اور پھر اس کی ساری کفالت کرے، اس کی نشو و نما کرے، اس کو ذرے سے کمال تک پہنچا دے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب ہے العالمین کا، تمام جہانوں کا۔ اس دنیا میں کوئی نہ کوئی جزوی طور پر اتھارٹی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو دیتے ہیں۔ عربی زبان میں رب کا لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسے ربۃ البیت ماں کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جو وہ عزیز مصر تھا، جو بادشاہ تھا، تو اس کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن اصل ہستی جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور باقی تمام دنیاوی کوئی اگر ہیں جن کو رب کا ٹائٹل دیا بھی جائے تو وہ امپرفیکشن کی لیول پر ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے اپنی ربوبیت کے تقاضے پورے کرتے ہیں کہ آپ سورج کو دیکھیے، کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ اس کے اندر کتنی زیادہ گیسز ہوں، اور جتنی اس کو ضرورت ہے ہم تو ان کو صرف ہم ان کی کوانٹٹی دیکھ کر ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا اتنی زیادہ، لیکن اللہ اس کا رب ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر اس کو اتنی زیادہ گیسز نہ دی جائیں تو یہ اپنی وجود ہی نہیں برقرار رکھ سکتا، سورج ہی نہ رہے اگر اس کے اندر اتنا کچھ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی فطرت کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی اگر پرندے ہیں، کوئی درندے ہیں، کوئی انسان ہیں، کوئی جنات ہیں، کچھ بھی جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں، درخت ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ ہیبیٹیٹ بناتے ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ خوراک بہم پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے رب ہیں، تو لہٰذا ہر کسی کی ان کی بیسک جو بایولوجیکل نیڈز ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں۔ لیکن ربوبیت ایک اور لیول کی بھی ہے، اور وہ ہے ربوبیت خاصہ، اور وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایمان کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی روح کی نرچرنگ کرے۔ یہ ربوبیت خاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو رب مان لینے والے کو، جو اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو رب مان لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ربوبیت خاصہ میں سے حصہ دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ کو رب مان لینے کا ایک اور تقاضا ہے کہ انسان تقدیر پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ رب ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ اس وقت مجھے اتنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو خوراک دیتی ہے، اس کو پتہ ہے اس بچے کو اس وقت اتنی خوراک کی ضرورت ہے، اوور ایٹنگ سے منع کرتے ہیں ہم۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی چیز روک لیتے ہیں، جب کوئی چیز دیتے ہیں، جب کوئی چیز دے کے لے لیتے ہیں، وہ سب اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس وقت اس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس وقت اس بندے کی خیر و بھلائی کس چیز میں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کا مزہ چکھ لیا اس نے جس نے اللہ کو رب مان لیا، اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے دو ذاتی نام، اور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور دونوں میں کثرت اور دوام پایا جاتا ہے، یعنی بہت مہربان ہے اور لگاتار کنٹینیوسلی مہربان ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ رحمان رحیم سے بھی زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس لیے رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور رحیم کے حوالے سے ہے کہ وہ آخرت میں رحیم ہوں گے، وبالمؤمنین رحیمہ، مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، جس میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور ایک حصہ رحمت کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور جو کوئی مخلوق بھی کسی کے اوپر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ کوئی گھوڑا اگر اپنے بچے کے اوپر سے اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے تو وہ بھی اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں میں ڈال رکھی ہے۔ اور باقی سارے 99 حصے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن وہ مینیفیسٹ ہوں گے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ مظاہر دیکھے گا کہ وہ حیران رہ جائے گا انشاءاللہ۔ تو جس طرح ربوبیت عام اور خاص ہوتی ہے، اسی طرح رحمت بھی عام اور خاص ہوتی ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمت عام کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ غافر میں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کہ اے ہمارے رب تو نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا رحمت اور علم کے ذریعے سے، میننگ جہاں جہاں تیرا علم پہنچتا ہے وہاں وہاں تیری رحمت بھی پہنچتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم کہاں کہاں پہنچتا ہے؟ ہر طرف پہنچتا ہے. کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احاطۂ علم سے تو نکلی ہوئی ہی نہیں ہے، لہٰذا ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچتی ہے. یہ عام رحمت ہے. اور اسی طرح سے رحمت خاصہ کیا ہے؟ انسان کے لیے خیر و بھلائی کے راستے آسان ہو جائیں، انسان کو دین پر ثابت قدمی حاصل ہو جائے، اس کو دوزخ سے نجات مل جائے، اس کا جنت میں داخلہ ہو جائے. یہ رحمت خاص ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. قیامت کا دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں قائم کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم کرنا فرض کر رکھا ہے. اور آگے اسی صورت کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور بر ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن. سو اللہ تعالیٰ کے الرحمن الرحیم ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن قائم کرے اور اس دن کا مالک وہ صرف خود ہو. اس دن جزا اور سزا دینے والی ہستی صرف وہ خود ہو. اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات کہ اتھارٹیز دے رکھی ہیں انسانوں کو، اور پھر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کی مثالیں ملتی ہیں. ایک فرعون تھا کہ جس نے ربوبیت کا دعویٰ کر ڈالا، اس کو جب اللہ تعالیٰ نے کچھ اتھارٹی دی تو وہ اتنا آپے سے باہر ہو گیا. اور ایک طرف ذوالقرنین بھی تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا اور انہوں نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے، ظالموں کو انہوں نے سزا دی. لیکن یہ سب کچھ امپرفیکشن کے لیول پر ہے نا. فرعون بھی دنیا سے جا چکا ہے اور اس کے مظالم سہنے والے بھی جا چکے ہیں اور ان کو انصاف نہیں ملا اس دنیا میں. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کو قائم کریں گے اور اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ اور پھر خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ جو واحد ہے، اکیلا ہے، اور القہار ہے، کنٹرولر ہے، غلبے والا ہے. تو اس دن پھر جزا اور سزا ہوگی اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں کہ جو فیصلے کرنے والے ہوں گے. کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اختیار نہیں رکھتا ہوگا، کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا. علامہ آلوسی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم لوگ میری حمد اور میری تعظیم اس لیے کرتے ہو کہ میری ذات اور میری صفات کو تم نے پہچانا ہے تو یہ بھی درست ہے، اس لیے کہ میں اللہ ہوں. اور اگر تم لوگ میری حمد اور میری تعظیم اس لیے کرتے ہو کہ جو احسانات میں نے تم پر کیے ہیں اور جو میں نے تمہاری تربیت کے سارے حقوق ادا کیے ہیں تو بھی درست ہے، کیونکہ میں رب العالمین ہوں. اور اگر تم لوگ میری حمد و ثنا اور تعظیم اس لیے بیان کرتے ہو کہ تمہیں مجھ سے امیدیں وابستہ ہیں اور تمہیں مجھ سے ایک طمع لگا ہے اپنے مستقبل کا تو بھی درست ہے، کیونکہ میں الرحمن اور الرحیم ہوں. اور اگر میرے خوف سے تم لوگ میری حمد اور میری بزرگی اور تعظیم بیان کرتے ہو تو وہ بھی درست ہے، کیونکہ میں مالک یوم الدین ہوں. تو ہر ایسپیکٹ سے، ہر طرف سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہ جو ایک کلمہ ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں ہم نافذ کر لیں تو ہم توحید خالص پر آ جائیں گے. ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کیا ہے؟ غلامی، بندگی. ابن کثیر کہتے ہیں کہ شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف، یہ تین چیزیں، محبت، خضوع یعنی انکساری اور خوف، یہ تینوں چیزیں خاص الخاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہوں تو عبادت اسی کی ہوگی. ورنہ یہ چیزیں کسی اور کی طرف ڈائریکٹ ہو جائیں تو پھر عبادت بھی اسی کی ہو جاتی ہے. سو عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ عبادت کا ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے اور وہ ہے دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے.
تو سورۃ الاعراف میں دعا کے بھی آپ دیکھیے کیا ایٹیکیٹس ہیں، وہی جو عبادت کے ڈیفینیشن میں آتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، کیونکہ بیسیکلی تم کیا کر رہے ہوتے ہو دعا کے وقت؟ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہو، اس وقت بھی ہم عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ تم لوگ عبادت کا ایک بہت اہم ایسپیکٹ، ایک بہت اہم عنصر، اس کو تم لوگ اس سے غافل ہو چکے ہو، اور وہ ہے عاجزی اور انکساری۔ اپنی عبادت کے بعد تکبر آنا یا اپنی عبادت کے دوران تکبر آنا عبادت کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع اور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مدد کیا کسی اور انسان سے طلب نہیں کی جا سکتی؟ کی جا سکتی ہے، یہ عالم اسباب ہے۔ اگر اس انسان کے پاس ایسے اسباب ہیں کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے تو آپ اس سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ قرآن میں خود آیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر آپ تحت الاسباب کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ درست ہے۔ وہ ایاک نستعین کی نفی نہیں ہے۔ وہ ایاک نستعین کی نفی اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ ما فوق الاسباب کسی سے مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو تو اس سے ہم بے نیاز ہیں، اس سے ہم مدد طلب کرنے کے لیے نہیں جاتے، اور یہ توحید خالص ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ عبادت میں پھر ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ سارے ہمارے ریچولز، نماز ہماری، روزہ ہمارا، حج ہمارا، بیت اللہ کا طواف، جو بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ نہ کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے ہماری نیت میں، اور نہ ہی کوئی اور جگہ ایسی ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ آپ کوئی طواف کریں یا آپ کسی جگہ کا حج کریں، یہ بھی توحید کے منافی ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھائی دعا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، رہنمائی فرما ہماری صراط مستقیم کی طرف۔ اور ہدایت کے معنی میں ہوتا ہے کہ راستہ دکھا، راستے کی طرف رہنمائی فرما، راستے پر چلا اور منزل تک پہنچا، یعنی کسی بھی سٹیج پر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے سے ادھر ادھر نہ ہوں۔ اور یہ صراط مستقیم جو ہے یہ خالصتاً اللہ کی عطا ہے، یہ عقل اور ذہانت سے نہیں ملتی۔ انسان اگر یہ کہے کہ فلاں اتنا ذہین ہے تو وہ ہدایت پر کیوں نہیں ہے، تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ تو جب ہم نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں تو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور پورے گڑ گڑانے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے اور اس کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، اور جو آج قرآن اور صحیح احادیث میں محفوظ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں رول ماڈل دیتے ہیں اور رول ماڈلز کی طرف ہمارا دھیان لے کر جاتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان کا کہ جو گمراہ ہوئے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رول ماڈلز کی طرف دیکھنے کا ایک انڈیکیشن دیا ہے، تو وہ رول ماڈلز کون ہیں؟ اب کیا یہ کوئی جنرل بات ہے صراط الذین انعمت علیہم؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا سورۃ النساء میں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور جن پر انعام کیا وہ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء میں سے، والصدیقین، اور سچے لوگ جن لوگوں نے جو کہا اس کو سچ کر دکھایا، پھر والشہداء، اور شہید، یہ میدان جنگ کے قتال فی سبیل اللہ کے شہید بھی ہو سکتے ہیں، اور حق کے گواہ، حق کی گواہی دینے والے، اپنی زندگیوں کی روٹین سے حق کی گواہی دینے والے، والصالحین، اور عام نیک لوگ۔
آپ دیکھیں کہ انبیاء، تمام انبیاء ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیے گئے ہیں یہاں پر. اسی طرح سے والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ تینوں کیٹیگریز ہمیں کہاں ملیں گی؟ یہ ہمیں صحابہ کرام میں ملتی ہیں. اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا، صحابہ کرام کو اپنا رول ماڈل بنانا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان لائیں جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہوں گے. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے کرائٹیریا بنا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ہم صحابہ کو کتنا جانتے ہیں؟ بعض اوقات ہم اگر پوچھیں نا کہ عشرہ مبشرہ کے ہی نام بتا دیں تو خلفائے راشدین کے بعد ہم بلینک ہو جاتے ہیں. اور صحابہ اتنے ہیں اور ایسے ایسے ان کے کارنامے ہیں، ایسی ایسی ان کی قربانیاں ہیں، ایسی ایسی استقامت کی داستانیں ہیں، وہ رقم کر کے گئے ہیں اور وہ کتابوں میں موجود ہیں. سیرت نگاروں اور مورخین نے ان کو محفوظ رکھا ہے، ان کے قصوں کو. ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم پر، امت مسلمہ پر، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کے حالات زندگی محفوظ ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا. تو ان کو اپنا رول ماڈل بنانا ضروری ہے. اور اس سے بڑھ کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. پھر ایک اور لیول پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا. پھر جو انبیاء کرام کی دعائیں اور انبیاء کرام کے جو حالات زندگی ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، وہ کس لیے آئے ہیں؟ ہمارے لیے آئے ہیں کہ تاکہ ہم ان سے اپنی زندگی کے لیے اصول نکالیں، اپنی زندگی کے لیے لائحہ عمل مرتب کریں. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کتنے ہی اچھے ہیں یہ رفیق، کتنے ہی اچھے ہیں یہ ساتھی. تو لہٰذا اس آیت میں یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے وہ اطاعت رسول ہی کا راستہ ہے. اور ابن قیم نے ایک بڑی دلچسپ بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ اس دنیا میں کوئی جتنا بھی صراط مستقیم پر چلے گا اتنا ہی قیامت کے دن وہ پل صراط پر ثابت قدمی کے ساتھ چل پائے گا. سبحان اللہ. اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا. اور اللہ تعالیٰ کا غضب کس پر ہوا؟ عام طور پر تو یہ آیت بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود کے لیے ہے، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. لیکن پھر ہر وہ قوم، ہر وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا پوری ڈیفائنس کے ساتھ انکار کیا، جنہوں نے مثلاً قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح علیہ السلام، قوم فرعون، ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا ہٹ دھرمی کے ساتھ انکار کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے. اور اسی طرح سے ولضالین، وہ لوگ کہ جو گمراہ ہو گئے، راستہ پانے کے بعد راستے سے ہٹ گئے. اور مفسرین نے عموماً لکھا ہے کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، کہ انہوں نے، ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی، اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ان کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی قرار دے لیا. یعنی ایک جو قوم ہے وہ ڈس رسپیکٹ میں حد سے آگے بڑھ گئی اور دوسری قوم جو ہے وہ رسپیکٹ میں آگے بڑھ گئی. تو دونوں کے راستے کے جو درمیان راستہ ہے، اعتدال کا راستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اسوہ حسنہ کا اور صحابہ کرام کا، وہ راستہ، اس پر ہمیں چلا. اور اس راستے سے ہمیں بچانا بھی اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ہے. جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی اور بہترین دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا تو انہیں چن لیا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی اور بہترین دل جو ہیں ان کو صحابہ کے لیے چن لیا. تو رسولوں کے بعد، انبیاء کرام کے بعد بہترین ہستیاں صحابہ کرام ہیں.
سورۃ الفاتحہ کے آخر پر جب ولدالین امام کہتے ہیں خاص طور پر نمازوں میں تو آمین کہنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام ولدالین کہے تو تم آمین کہا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اب العمل بالآیات، یہ آیات جو ہم نے پڑھیں ان پر ہم عمل کیسے کریں گے؟ تو آج کی 2 ٹپس ہیں۔ پہلی یہ کہ جس طرح سے سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی اور حمد و ثنا بیان ہونے کے بعد دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا، تو ہم جو بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ اور دوسرا العمل بالآیات کا نقطہ کہ آج گھر جا کر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کسی بھی تفسیر میں سے پڑھیں، اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں اور اپنے لیے مزید عملی نکات نکالیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه، يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله، يطيب به المجروح.